یہ ویڈیو میں کہ دیکھیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہو رہی ہے آج دنیا میں، یہ پھیلنے والی ہے اور قیامت کے قریب ہم آ چکے ہیں۔ جی ہو سکتا ہے دنیا پوری جنگوں کے لپیٹ میں ہو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ 100 لوگ ہوں تو 99 مر جائیں گے، ایک بچ جائے گا۔ قتل اتنا بڑھ جائے گا، یہ جنگ کی آگ ہو سکتا ہے آس پاس سب پھیل جائے، جس کی وجہ سے اس وبا میں، اس بلا میں سب ملوث ہونے لگ جائیں گے۔ اور ایک بات بے یہ شک۔ یاد رکھو، چاہے جیسی بھی حکومت ہو، تاریخ پوری اٹھا کر کے دیکھنا، ظلم کے بعد جو غرور و تکبر میں آ کر فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا انجام اللہ تعالیٰ بہت بھیانک فرماتا ہے، بہت بھیانک انجام ہوتا ہے۔ اب کے ظالم بھی اپنے انجام کے بہت قریب آ چکے ہیں، انہوں نے ظلم اتنا کیا ہے، وہ بچوں کی آہیں، وہ عورتوں کی چیخیں کیا بارگاہ رب العزت میں نہ پہنچی ہوں گی؟ جی بے رب شک۔ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم یہ دیکھ لیں گے کہ کس پلٹی میں اللہ تعالیٰ انہیں گرانے والا ہے۔ جو جال وہ اپنے دشمنوں کے لیے بنتے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ اکبر۔ اسی جال میں ان کو پھنساتا ہے۔ آج دیکھنا آپ تاریخ کی سچائیاں آپ کو اس بات کا جواب دیں گی۔ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کے برابر ہو چکا، مجھے کوئی بھی ہلاک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بیٹھے ہو، موت تمہارے پاس آ کر پکڑ لے گی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے۔ لوگ آج ہوا بناتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا بڑا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایک چھوٹے سے پدے سے ایک ناجائز کنٹری کو محفوظ دکھانے کے لیے جی۔ دنیا پتہ نہیں کیا کیا باتیں وائرل کرتی ہے۔ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم اتنے بڑے ہیں، کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ خدا ہے؟ کوئی خدا ہے؟ لیکن دنیا آج دیکھ رہی ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ مجھے یہاں پر کسی کے سلسلے میں نہیں کہنا ہے، لیکن ایک بات کہنا ہے کہ نشہ میں چور، گھمنڈ میں چور جو بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو مچھر سے بھی ہلاک کرتا ہے۔ بہت بڑی طاقت کا اس سے مقابلہ ہونا ضروری نہیں، تمہارے پاس ہوگا بہت بڑا سسٹم، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جب انتقام لے لے تو پھر تمہارے لیے بہت بڑی طاقتوں کی ضرورت نہیں۔ آپ کو میں تاریخ بتاؤں، عراق میں نمرود ایک زمانے میں اس طرح کی حرکت کیا تھا کہ اس نے بہت بڑی عمارت بنائی تھی، اور اس کے مطابق بات یہ تھی کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اتنی اس کی طاقت تھی۔ شیر سے خود مقابلہ کرتا تھا، کبھی ڈرتا نہیں تھا۔ نمرود کی طاقت مشہور تھی اس زمانے میں، اور سارے لوگ اس کی طاقت کا لوہا مانتے تھے، حتیٰ کہ وہ کبھی اپنی زندگی میں بیمار نہیں ہوا تھا۔ آدمی جب بیمار نہیں ہوتا تو اس کا غرور بڑھ جاتا ہے، سوچتا ہے مجھے کچھ ہو نہیں سکتا۔ نمرود نے اس کے بعد یہ دیکھا جی۔ ساری دنیا میرے قبضے میں ہے، طاقت و دولت کے ذخیرے سب اس کے پاس تھے، لیکن ایک چیز نہیں تھی، موت۔ موت پر کنٹرول، اس کو کیسے کیا جائے کنٹرول؟ یعنی مرنے سے بچ تو نہیں پائے گا، یہ کنٹرولنگ پاور بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس نے ایک بہت بڑی عمارت بنائی، کہا کہ خدا آسمانوں میں ہوتا ہے، ہم اتنی بڑی عمارت بنائیں گے کہ ان عمارتوں پر چڑھ کر خدا کو للکاریں گے، آجا میں مقابلہ کرتا ہوں، اور مقابلہ کر کے میں خدا کو گرا دوں گا کسی بھی طرح سے۔ اگر مجھ سے نہ ہو سکے تو پوری فوج کو تیار کروں گا، خدا سے لڑائی لڑ کر کے ایک بار وہ موت اور حیات کا پاور اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر ہم کو جب تک چاہے جینا ہے۔ کہاں کی خام خیالی، لیکن اس نے بنایا، پوری دنیا بھر سے لوگوں کو جمع کیا، سب کی زبان ایک بنایا، سب کی کرنسی ایک بنایا، ساری اس پوری دنیا کے لوگ اس کی فوج، سب کو یہ باور کرانا شروع کیا اللہ اکبر۔ کہ ہماری لڑائی ہے دنیا سے نہیں، ہماری لڑائی کریٹر سے، خالق سے۔ ہم اس سے پاور چھین لیں گے ایک بار، اور پھر اپنے ہاتھ میں موت و بے حیات شک۔ کا کنٹرول رکھیں گے، جس کو جتنی لمبی عمر چاہیے میں دوں گا۔
جس کو جب تک جینا ہے جی ازل تک، ازل سے لے کر ابد تک یہ سارے خیالات اس کے تھے، اور اس نے جمع کیا، عمارت بھی بنایا، فوج بھی تیار کیا۔ کیا رب تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس کی تیاری، اس کا جمع کرنا، اس کی بے عمارت شک، بنانا، بہت دنوں تک یہ سب پوری کام ویڈیو دیکھیں، چلتا پوری رہا۔ ویڈیو۔ رب تبارک و تعالیٰ کسی سے غافل نہیں، دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی بے خبر نہیں، لیکن بندے کو رب تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ کافر جو ان کو ڈھیل ملی ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ان کو چھوڑ رکھا ہے ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ اس لیے ہم چھوڑ رکھیں کہ وہ اور زیادہ